چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، بہت سارے اچھے سیگمنٹس ہوتے ہیں، لیکن ان سب سے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مدثر سیکھ رہے تھے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ مدثر کی 30ویں آیت مکمل کی تھی اور 31ویں آیت کا کچھ حصہ تلاوت کر لیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ اسی آیت کو کنٹینیو کریں گے، لیکن آج بھی یہ آیت ہماری کمپلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ آیت کافی طویل ہے، تو ایک حصہ آج اس کا پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلے میں یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم سب مل کر اس آیت کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں حمزہ ہے اور حمزہ پر کیا ہے؟ جزم ہے، اور جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حمزہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن ہو تو اسے کس طرح پڑھتے ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جی جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ جہاں بھی حمزہ ساکن ہوگا اسے ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں حمزہ ساکن ہے، ایسے ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لا لکھا ہوا ہے، لام الف جو دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا بلکہ ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہی ہے دوسری میم۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے؟ نہیں، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، وہاں پر ہم غنہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ یہاں دیکھیں ضاد پر کیا ہے؟ دو پیش تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ غنہ۔ قاعدہ کون سا ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، اور ہر صورت میں غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہر صورت میں غنہ نہیں ہوتا، بلکہ حروف یرملون 6 ہیں، اگر ان میں سے را اور لام آئے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا، یا میم واو نون یہ 4 حروف آ جائیں تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں واو آ رہا ہے تو یہاں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ یہاں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ قاعدہ ریپیٹ کیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اگلے کلمے میں ہو تو وہاں مد منفصل ہوتا ہے، اور اسے ہم 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہاں مد منفصل کا قاعدہ ہے، اسے ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے۔ آخر میں بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں ثا لکھا ہوا ہے، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یہ قواعد مکمل ہوئے۔ اب آئیے مل کر اس آیت کے حصے کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ، اچھا را کو پر پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ طا با نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ، وَلَا يَرْتَابَ
ولا يرتاب الذين ولا يرتاب الذين ولا يرتاب الذين ولا يرتاب الذين را کو پر پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے ولا يرتاب الذين ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب أوتوا الكتاب والمؤمنون والمؤمنون ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين والمؤمنون والمؤمنون مو نہیں ٹھیک ہے جھٹکا دیں گے حمزہ میں لیکن مو پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا مؤمنون مو نہیں مؤمنون مؤمنون ٹھیک ہے ایک ہے مؤمنون اور ایک ہے مؤمنون تو مؤمنون یہ غلط ہے ٹھیک ہے مجہول طریقہ ایسے نہیں پڑھیں گے مؤمنون مؤمنون ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين دیکھیں والمؤمنین نہیں ہے والمؤمنون اور دوسری بات پھر بتا رہا ہوں کہ دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون اوتوا الكتاب والمؤمنون أوتوا الكتاب والمؤمنون کون سنائے گا آیت کا اتنا حصہ چلیں آپ پڑھیں وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ دیکھیں آپ نے اس آیت کو پڑھنے میں کافی ساری غلطیاں کی ہیں ٹھیک ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ نہیں ہے ذال ہے یہ ٹھیک ہے ذا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ذال ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے اوتوا الکتاب اتنا کھینچا آپ نے اس کو والمؤمنون اسے بھی کھینچا تو انہیں کھینچیں گے نہیں ٹھیک ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ اسے مؤمنون نہیں پڑھیں گے اسے مؤمنون پڑھیں گے پڑھنا غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگلا حصہ پڑھتے ہیں وَلِيَقُولَ الَّذِينَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ ولی ٹھیک ہے وَلْيَقُول نہیں ہے ٹھیک ہے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ ولی ولی يقول الذين يقول الذين يقول الذين يقول الذين وليقول الذين وليقول الذين وليقول الذين وليقول الذين وليقول الذين وليقول الذين لذين نہیں لذين ٹھیک ہے وليقول الذين وليقول الذين في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم مرض والكافرون مرض والكافرين مرض والكافرون مرض والكافرون مرض والكافرون مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ابھی بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں آپ لوگوں سے چلیں سن لیتے ہیں کسی سے پہلے ٹھیک ہے پھر آگے بڑھتے ہیں کون سنائے گا آپ پڑھیں وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ایک اور بار پڑھو اچھا پڑھنے کی کوشش کیے دوبارہ پڑھو وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرين دیکھیں آپ نے بہت ساری غلطیاں کی اسے پڑھنے میں ٹھیک ہے وَلِيَقُولِي نہیں ہے پہلے تو ٹھیک ہے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ ٹھیک ہے دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد مَرَضٌ را کو بھی پر پڑھنا ہے ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی غنہ ہے اور اس کے آخر میں بھی غنہ ہے ٹھیک ہے دونوں جگہ غنہ کرنا ہے اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے اور آخر میں وَالْكَافِرِينَ نہیں ہے وَالْكَافِرُونَ ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی ساری غلطیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی تکرار کے ساتھ پڑھنا پڑے گا کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک اگلا حصہ پڑھتے ہیں ماذا اراد اللہ ماذا أراد الله ماذا اراد اللہ ماذا أراد الله ماذا اراد اللہ ماذا ماذا اراد أراد الله اللہ ماذا أراد الله زا نہیں ہے ذا ٹھیک ہے ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا
बिहादा मसला, बिहादा मसला, मसाला नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि सा में सीटी की आवाज़ नहीं आई। ठीक है। बिहादा मसला, बिहादा मसला, बिहादा मसला, बिहादा मसला, मसाला नहीं, मसला, मसला, बिहादा मसला, बिहादा मसला, माज़ा अरादल्लाहु बिहादा मसला, माज़ा अरादल्लाहु बिहादा मसला। कौन सुनाएगा? चलें आप पढ़ें। माज़ा अरादल्लाहु बिहादा मसला। देखें, अरादल्लाहु आपने खींचा ऐसे, ठीक है, इसे हु को खींचना नहीं है, ठीक है। मसाला आपने सा पढ़ा ऐसे, ठीक है, ये सा नहीं है, सा, ठीक है। सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। हर हर्फ को वाजे करके अदा करने की कोशिश करें, एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिलना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज आपने पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन आज आप लोगों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मखारिज को अदा करने में गलतियाँ हुई हैं, सिर्फ मखारिज में ही नहीं बल्कि आज तो हुरूफ भी चेंज कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिस करते रहना है, तकरार के साथ पढ़ते रहना है। इंशाल्लाह आप कोशिश करते रहेंगे तो ये गलतियाँ ठीक हो जाएंगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे तो ये गलतियाँ और बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, तकरार के साथ पढ़ना है, इंशाल्लाह ये गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये गलतियाँ ठीक हो जाएँ तो आपने मदरसतुल मदीना का इंतखाब करना है। मदरसतुल मदीना में दाखिला लें और अच्छे से वहाँ पर पढ़ें, ठीक है। वहाँ पर पढ़ना है आपने, और वहाँ पर इंशाल्लाह ये गलतियाँ आपने ठीक करनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी गलतियाँ आपके सामने आएंगी, कुछ गलतियाँ आज आपके सामने आई और कुछ गलतियाँ आगे चलकर आपके सामने आएंगी। तो आपने प्रैक्टिस करके, तकरार करके उन गलतियों को ठीक करना है, ठीक है। अच्छी कोशिश रही आप लोगों की, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में ज़िक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों, आज हम अल्लाह पाक के एक नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में सुनेंगे कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम समूद, कौन सी कौम? कौम समूद की तरफ भेजा। कौम समूद जो है ये अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ किया करती थी। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम समूद को अल्लाह पाक की नेमतें याद दिलाई और उनसे फरमाया कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह पाक को एक मानो और सिर्फ उसी की इबादत करो। अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। मगर कौम समूद का जो सरदार था वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो पहाड़ के इस पत्थर से ऊँटनी निकालें जो खूबसूरत हो और हर किस्म के ऐब से पाक हो, खूबसूरत भी हो और हर किस्म के ऐब से उसमें कोई ख़राबी भी ना हो। अगर हम ये मौजज़ा देख लेते हैं कि आप पहाड़ से इतनी सही सलामत ऊँटनी निकाल देते हैं तो फिर हम आप पर ईमान ले आएंगे और आपको नबी मान लेंगे। अब प्यारे बच्चों, हुआ क्या, उससे पहले आप ये बात समझ लें कि जो काम आदत के ख़िलाफ़ हो, आदत के खिलाफ हो, यानी नॉर्मली वो काम हो नहीं सकता, ठीक है। नॉर्मली ऐसा काम होता नहीं है। अगर अल्लाह पाक के किसी नबी से वो काम हो जाए और ऐलान नबूवत के बाद वो काम हो तो उसे मौजिज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौजिज़ा कहते हैं, ठीक है। जो काम नॉर्मली नहीं हो सकता, अगर अल्लाह पाक के किसी नबी से ऐलान नबूवत के बाद वो काम हो जाए तो उसे मौजिज़ा कहा जाता है। तो जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे ये मुतालबा किया तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना मौजिज़ा दिखाया। वो मौजिज़ा क्या था? वो मौजिज़ा ये था प्यारे बच्चों कि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपसे ऊँटनी निकालने का मुतालबा किया कि आप जो है वो पहाड़ के पत्थर से ऊँटनी निकाल कर दिखाएं, तो आपने अल्लाह पाक से दुआ की और फिर सब के सामने पत्थर फटा और उसमें से एक ऊँटनी निकल आई। और जो क्वालिटीज़ उन्होंने बयान की थी कि ऊँटनी जो है वो खूबसूरत भी होनी चाहिए, हर ऐब से पाक होना चाहिए, उसमें कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए, तो जो खूबियाँ और जो क्वालिटीज़ उन्होंने बयान की थी वो सारी की सारी क्वालिटीज़ उस ऊँटनी के अंदर मौजूद थी। तो इस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ। ये मौजिज़ा देखकर कुछ लोग तो ईमान ले आए, कुछ लोगों ने कबूल कर लिया कि हाँ वाकई में आप अल्लाह पाक के नबी हैं और हम अल्लाह पाक को एक मानते हैं और उसी की इबादत करेंगे। और कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो ईमान ना लाए। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम इस ऊँटनी को तंग ना करना और इसके हाल पर छोड़ देना।
اب اسے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا, یہ جو کرتی ہے اسے کرنے دو, اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو, اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی, اسے تنگ نہیں کرنا. اب ہوا کیا پیارے بچوں, اس اونٹنی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے. اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ترجمہ کنز العرفان. صالح نے فرمایا, اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی. تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے, تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے, اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. تو ٹھیک ہے, تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اگر تم نے اسے پریشان کیا, اسے تنگ کیا, ٹھیک ہے نا, اگر اسے غلط ارادے کے ساتھ چھوا تو پھر کیا ہوگا, تم پر جو ہے وہ اللہ پاک کا عذاب آئے گا. اب ہوا یوں پیارے بچوں, جہاں یہ لوگ رہتے تھے نا, وہاں پر پانی کا صرف ایک ہی تالاب تھا, پانی کا ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں, دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے, یہ اونٹنی معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی تھی, تو ایک دن تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی, اور ایک دن تم سب لوگ اس پانی کو استعمال کرو گے. اب جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی, اس دن انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانور بھی اس تالاب کا پانی استعمال نہیں کرتے تھے, بلکہ جس دن اونٹنی پیتی تھی اس دن صرف اونٹنی ہی پانی پیتی تھی, اور دوسرے دن جب لوگ پانی پیتے تھے تو باقی جانور بھی ان کے ساتھ پانی پیا کرتے تھے. تو اب ہوا بھی یوں کہ ایک دن لوگ پانی پیتے تھے اور ایک دن سارا پانی وہ اونٹنی پی جاتی تھی. پیارے بچوں, کچھ لوگ جو تھے وہ اس اونٹنی سے بہت زیادہ پریشان آ چکے تھے. ایک دن دو لوگ اس اونٹنی کی تلاش میں نکلے تاکہ وہ اس اونٹنی کو ذبح کر لیں. پھر جب انہوں نے اس اونٹنی کو تلاش کر لیا تو ان میں سے ایک نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور دوسرے نے اس کی ہیلپ کی, اور باقی سارے لوگ جو تھے اونٹنی کو ذبح کرنے پر ایگری کر چکے تھے, وہ راضی ہو چکے تھے کہ بھلے اونٹنی کو ذبح کر دیا جائے. جب ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام سے پھر بے ادبی بھی کی, انہوں نے ان کی گستاخی بھی کی, اور کہنے لگے کہ اے صالح, اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو, جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو. اگر تم واقعی میں اللہ کے رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ. معاذ اللہ زرعی انداز میں جو ہے وہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے گفتگو کی. تو انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کو مارا تھا. کس دن اونٹنی کو مارا تھا؟ بدھ کے دن اونٹنی کو مارا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں 3 دن یعنی جمعے تک جو کرنا ہے کرو, جمعہ کے دن تک جو کرنا ہے کر لو, اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. اور اس عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے تم سب کے چہرے یلو ہو جائیں گے, پیلے ہو جائیں گے. کون سے رنگ کے ہو جائیں گے؟ پیلے ہو جائیں گے. دوسرے دن ریڈ ہو جائیں گے, لال ہو جائیں گے, سرخ ہو جائیں گے تمہارے چہرے, اور تیسرے دن تمہارے چہرے بلیک کالے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور واقعی میں ایسا ہی ہوا, اسی طرح ہوا. پیارے بچوں, یہ لوگ بہت برے تھے, انہوں نے اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی کی تھی, ان کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا, پھر حضرت صالح علیہ السلام سے بدتمیزی کی تھی, ان کی گستاخی بھی کی تھی. تو اب دیکھیں کہ انہیں کتنی خطرناک اور دردناک سزا ملی. جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. اور جب 3 دن گزر گئے تو اس کے بعد اتوار کے دن دوپہر کے قریب خطرناک آواز آئی جس سے وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے, جس سے وہ سب لوگ ختم ہو گئے. پھر پیارے بچوں, ان پر سخت زلزلہ بھی آیا, اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے, اور وہ لوگ اس عذاب سے بچ گئے. تو پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کہ جو لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ پاک کی نشانیوں کی بے ادبی کرتے ہیں, اللہ پاک کے انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی گستاخی کرتے ہیں, تو اللہ پاک انہیں کس طرح سزا دیتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی ہر وقت فرما برداری کریں, اللہ پاک کے پیاروں سے محبت رکھیں, اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال, اور آج ایک طرف ہے ہمارے ایان متین بھائی اور دوسری طرف ہیں امیر حمزہ بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا, مقابلہ ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں, اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے, لیکن اگر آپ کو صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا, مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5. لیکن غلط جواب دیا تو
0, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला सवाल हम करते हैं हमारे अयान मतीन भाई से। तैयार हैं आप? अमीर हमजा भाई आप भी तैयार हैं? चलें अयान भाई बताएं, सूरह कौसर के अलावा कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसकी 3 आयात हैं? ऑप्शन दे दो। ऑप्शंस सूरह नास, सूरह फलक या फिर सूरह नस्र। सूरह नस्र। आप कह रहे हैं सूरह नस्र। सूरह नस्र की भी जो है वो 3 ही आयतें हैं और सूरह असर में भी 3 आयतें हैं, तो आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अयान मतीन भाई को, और क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस लिए लेकिन जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। अब अगला सवाल है हमारे अमीर हमजा भाई से। बताएं अमीर हमजा भाई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 43 बार आया है, 43 टाइम्स आया है। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो इन्हें कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिले हैं अमीर हमजा भाई को। पहला सवाल मुकम्मल हुआ, हमारे अमीर हमजा भाई ने 10 पॉइंट्स लिए, लेकिन अयान मतीन भाई ने 5 पॉइंट्स लिए और अमीर हमजा भाई अब 5 पॉइंट्स आगे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करनी है, आपने कोई पॉइंट नहीं छोड़ना। ठीक है, बताएं कुरान पाक के मुताबिक जंग बदर में अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद के लिए किस मखलूक को भेजा था? फरिश्तों को। फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए भेजा गया जंग बदर के मौके पर। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अयान मतीन भाई को। अगला सवाल अमीर हमजा भाई से। बताएं अमीर हमजा भाई, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो हाथी के नाम पर है? ऑप्शंस सूरह फील, सूरह नमल या फिर सूरह अनकबूत। सूरह फील वो सूरत है जो हाथी के नाम पर है, फील का मतलब है हाथी। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिले हैं हमारे अमीर हमजा भाई को, और दूसरा सवाल मुकम्मल होने के साथ दोनों के 15 पॉइंट्स हैं। पहले उन्होंने 5 पॉइंट्स लिए और अब दूसरे सवाल में इन्होंने 5 पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, तो अब मुकाबला बराबर हो चुका है। आगे देखते हैं क्या होता है। बताएं अयान भाई, किस नबी अलैहिस्सलाम की अम्मी जान के नाम पर कुरान पाक की एक सूरत है? ऑप्शंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनकी वालिदा के नाम पर कुरान पाक की पूरी सूरत मौजूद है, और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त है? गलत है? गलत है। सही क्या है फिर? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ये भी गलत है। ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके नाम पर सूरह मरियम पूरी मौजूद है 16वें पारे में। तो इनका जवाब भी गलत हो गया है। अगर आपके पास सवाल आता तो आपकी भी गलती हो जाती, लेकिन बचत हो गई है आपकी। ठीक है, तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा हमारे अयान भाई को। अगला सवाल हमारे अमीर हमजा भाई से। बताएं वो कौन सी मुबारक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है और इसका जिक्र कुरान पाक में भी है? शब कद्र। शब कद्र कह रहे हैं कि वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है और इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। चलें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते, आपने जवाब दुरुस्त दिया है। तो कितने पॉइंट्स देंगे इन्हें? 10 पॉइंट्स मिलेंगे अमीर हमजा भाई को। अगला सवाल है हमारे अयान मतीन भाई से। बताएं अयान भाई, किस सूरत को कुरान पाक की जीनत करार दिया गया है? ऑप्शंस सूरह यासीन, सूरह रहमान या फिर सूरह मुज़म्मिल। सूरह यासीन। सूरह यासीन को कुरान पाक की जीनत कहा गया है और इनका ये जवाब बिल्कुल गलत है। गलत है? चलें आप भी कह रहे हैं गलत है तो फिर सही जवाब बताएं। सूरह रहमान। सूरह रहमान को कुरान पाक की जीनत कहा गया है, तो आपका ये जवाब भी गलत हो गया है। इस सवाल में भी अयान भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अयान भाई आखिरी सवाल है, कोशिश करनी है कि कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारे अमीर हमजा भाई से। बताएं निस्फ की अलामत पर पारा कितना हो जाता है? यानी कुरान पाक में बाज़ जगह पर लिखा हुआ आपने देखा होगा अन निस्फ लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब क्या पारा यहाँ पर कितना हो जाता है? आधा। यहाँ पर आधा पारा मुकम्मल होता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अमीर हमजा भाई को। अगला सवाल है हमारे अयान भाई से। बताएं कुरान पाक में लफ्ज लैल है, इसका माना बताइए। रात। लैल रात को कहते हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अयान मतीन भाई को। अब अगला सवाल है हमारे अमीर हमजा भाई से। बताएं वमा लिया ला आबुदू से कुरान पाक का कौन सा पारा स्टार्ट होता है? ऑप्शंस दूं? 20वां, 22वां, 23वां।
20, 22 یا پھر 23. 20واں پارہ شروع ہوتا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. درست ہے. غلط غلط ہے. درست ہے غلط ہے؟ غلط غلط غلط. صحیح کیا پھر؟ 23. 23. پارہ نمبر 23 شروع ہوتا ہے. تو اس سوال میں ہمارے امیر حمزہ بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 35 پوائنٹس اور ہمارے ایان بھائی کے پاس ہیں 25 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ امیر امیر حمزہ بھائی سوال کا جواب غلط دینے کے باوجود بھی ماشاءاللہ ونر ہیں. اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا